سود ایک ایسی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے خلاف قرآن میں بھی بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنا ہے، سود میں لین دین کرنا ایسے ہے. لیکن ہمارا جو ملک ہے پاکستان، کہتے تو ہیں کہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن ابھی بھی اس میں جو ہے اکثریت جو بینکنگ سسٹم ہے وہ سود پہ ہے. تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ کس طرح ختم کریں گے؟ دیکھیں، پاکستان میں جہاں بہت ساری چیزیں بری ہیں نا، کچھ اچھی بھی ہیں. جب آپ دنیا میں ٹریولنگ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو پاکستان کی قدر ہوتی ہے. اسلامی لحاظ سے پاکستان اس وقت باقی دنیا کے کنٹریز کی نسبت بہت اچھا ہے. آپ عرب کنٹریز میں جائیں، وہاں آپ سودی بینکاری کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکتے. بادشاہ سلامت جو کہیں گے وہ ہوگا. پاکستان میں آئین جو ہے نا، آئین کی جو شق ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون بن نہیں سکتا، یہ بہت ہمیں سپورٹ کرتی ہے. لیکن ہم نے اس آئین کی اس شق سے پراپر فائدہ نہیں اٹھایا. تو یہ الحمدللہ یہ چند سال پہلے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو ہمارے شیخ تھے، مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو بنوری ٹاؤن کے تھے، مفتی محمد شفیع صاحب جو حضرت مفتی تقی صاحب کے استاذ ہیں، یہ اور بہت سارے علماء کا اجلاس ہوا تھا کہ پاکستان سے سودی بینکاری کا خاتمہ کیسے کیا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ ایک آلٹرنیٹ ہمیں نظام دیں کہ سود کے خلاف کوئی آلٹرنیٹ جو اسلامک بینکاری ہو. تو علماء نے اس وقت ایک ڈھانچہ بنا کے دیا، بڑی محنت کی. وہ ایس الفتاویٰ میں مفتی رشید احمد صاحب کے جو فتاویٰ کی کتاب ہے اس میں پورا وہ ڈھانچہ لکھا ہوا ہے. وہی ڈھانچہ آج پوری دنیا میں اپلائی کیا گیا ہے، جس میں حضرت مفتی تقی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس پہ جب ایک لیگل وے میں محنت ہوئی ہے، نعرے بازی نہیں، ایک قانونی طریقے سے محنت ہوئی ہے، تو سعودی عرب میں اور دبئی میں اور پوری دنیا میں، پاکستان میں تو بہت الحمدللہ اس پہ کام ہوا. اور کم از کم اتنا ہو گیا کہ ایک اسلامی بینکاری وجود میں آ گئی. یہ بھی بہت بڑا ایک کام تھا کہ چلو یار، جس نے سود میں منہ مارنا ہے نا وہ ادھر جائے. جیسے میں لوگوں سے کہتا ہوں، یہ کو ایجوکیشن آپ ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم لڑکیوں کے لیے الگ کالج تو بنا دینا، تاکہ جو لڑکی پردے کے ماحول میں پڑھنا چاہتی ہے اس کے پاس آپشن تو ہونا. اب تو آپشن ہی نہیں ہے. تو علماء کی محنت سے الحمدللہ اس میں سیاسی جماعتوں کی بھی محنت تھی، اور اس کے نتیجے میں اسلامک بینکاری وجود میں آئی، جو میزان بینک ہے، بینک اسلامی اور بہت سارے بینک. اور پھر جب سپریم کورٹ میں کیس کیا گیا، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس وقت سپریم کورٹ کے جج تھے، تو یہ کیس بالکل آخری مراحل میں گزر رہا تھا، اور سب کو امید ہو گئی تھی کہ اب پاکستان میں سودی بینکاری بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گی. لیکن فوجی عامر تھا جنرل مشرف، جس نے بہت پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ بالکل ایک اللیگل کام کیا اور مفتی تقی صاحب کو عین وقت پہ برطرف کر دیا، اور پھر اپنی مرضی کا وفاقی شرعی عدالت میں جج لا کے بٹھا دیا، اور وہ پینڈنگ میں چلا گیا معاملہ. ورنہ اگر یہ جنرل مشرف نہ ہوتا، جمہوری حکومت ہوتی، تو پاکستان سے سودی بینکاری اب تک ختم ہو چکی ہوتی. اس کے بعد دوبارہ محنت ہوئی ہے. اب الحمدللہ سیاسی تنظیمیں ہیں، تنظیم اسلامی کی محنت بھی، شجاع الدین شیخ صاحب ہو گئے، اور علماء کی محنت بھی، جماعت اسلامی کی محنت، سب لوگ اس میں شریک ہیں، کسی ایک کو کریڈٹ نہیں جاتا. لیکن علماء کا یہ ایک بہت بڑا کردار ہے کہ انہوں نے آلٹرنیٹ بڑا شاندار پیش کیا ہے جو قابل عمل بھی ہو. کیونکہ میں نے یہ بہت پڑھا ہے بینکاری کو، میں بینکوں میں بھی گیا ہوں، اور ہم نے تو ایک سال اسی پہ محنت کی ہے. تو ہمیں علماء کی جو اس میں کردار رہا ہے نا، اس کو آج لوگ اپریشیٹ کرتے نہیں ہیں جس طرح سے کرنا چاہیے. اور پوری دنیا نے مانا ہے اس کو. تو وہ معایر بنے، اس پہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اب یہ چلا ہے، اور الحمدللہ سپریم کورٹ نے، وفاقی شرعی عدالت نے بھی جو سپریم کورٹ کو پابند کیا ہے اور گورنمنٹ کو پابند کیا ہے. اب گورنمنٹ کا کام ہے الحمدللہ. اس سپریم کورٹ کی طرف سے جب سودی بینکاری کے خلاف لا پاس ہوا ہے، تو اس سے کم از کم یہ تو ہو گیا کہ جتنے بھی سودی بینک ہیں نا، ان کو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آ رہا ہے، لہذا وہ اسلامک ونڈوز کھولنے پر مجبور ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے. پوری دنیا کفر کے یعنی سودی نظام میں جکڑی ہوئی ہے. تو اگر ہم اس میں، ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ فوراً ایک دم سارا نظام الٹ جائے، لیکن ایک اچھے ٹریک پر الحمدللہ بینکاری چل پڑی ہے. صحیح.